बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वेलकम टू सियासी शतरंज। मैं हूं तलहा जोतई। ख़वातीन व हज़रात, हम जानते हैं कि सियासत में इस वक्त जोड़ तोड़ उरूज पर है। नई हुकूमत बनाने के लिए मुज़ाकराती अमल जारी है। इत्तलात आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून चाहते हैं कि सेनेट इंतखाबात से पहले सदारती इंतखाबात हों। साथ साथ ये भी खबरें आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी ने आइनी उहदों पर जब मुशावरत की तो उसके अंदर बहुत सारे नामों को ग्रीन सिग्नल मिला, जैसे कि सरफराज बुगटी साहब। हमेशा से मैं कहता आया हूँ कि उनको बड़े चांसेस हैं कि चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान बनाया जाए, क्योंकि उन्होंने निगरान हुकूमत में इस्तीफा देकर पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया, बड़ी कुर्बानी दी थी। गिलानी साहब का नाम है, मुराद अली शाह साहब का नाम है, जिनको ग्रीन सिग्नल मिला है। लेकिन एक नाम और है जो पीपल्स पार्टी की मुशावरत में सामने आया है, जिसके लिए मैं हमेशा से कहता आया था कि निगरान हुकूमत अपना मुस्तकबिल सवार रही है। खासतौर पर वो सियासी और मुआशी मुस्तकबिल की बात करें तो हमने ये भी सुना कि हमारे वजीर ख़जाना जो निगरान थी शमशाद अख्तर साहिबा, उन्होंने बड़ी अपने मुस्तकबिल के लिए अच्छे अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स कर लिए हैं। साथ साथ अनवारुल हक काकड़ साहब, निगरान वजीर आज़म, जिस तरह की उनका किरदार रहा है निगरान हुकूमत में, ये वाज़ेह था कि उन्होंने अपना करियर बनाना था। और आज पीपल्स पार्टी की मुशावरत में अनवारुल हक काकड़ साहब का भी नाम आया है कि उनको कौन सा ओहदा दिया जाए, इसके ऊपर मुशावरत की जा रही है। तो यकीनन मैं समझता हूँ कि निगरान हुकूमत काफ़ी हद तक अपने टारगेट्स अचीव करने में कामयाब हो गई है। PTI की बात करें तो PTI कह रही है कि इस वक्त वो एक ख़त लिखेंगे। आज जब मुलाकात हुई उनकी लीडर्स की इमरान खान से जेल में अडियाला में, तो उनका ख़त लिखेंगे IMF को और IMF से कहेंगे कि धांधली के ऊपर पहले तहकीकात कराए, फिर पाकिस्तान को कर्जे दे, क्योंकि जो हुकूमत आ रही है उसके पास हरामी मैंडेट नहीं है और वो कर्जों की अदायगी नहीं कर पाएगी, इसलिए उनको ये कर्जा नहीं दिया जाए। बहुत बड़ा एक खत है ये, इसके ऊपर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। साथ साथ PTI की तरफ से ये भी कहा गया है कि बुशरा बीबी के साथ जो रवैया इख्तियार किया गया है बनी गाला में, वो सही नहीं है, उन्हें खाना सही नहीं दिया जा रहा, उनकी जान को खतरा है। इसीलिए इमरान खान साहब की ख्वाहिश है कि बुशरा बीबी को अडियाला जेल मुंतकिल किया जाए, जहाँ पर मियाँ बीवी की मुलाकात भी हो सके। यकीनन ये भी एक बड़ी खबर है। अब देखना यह है कि IMF को ख़त कब लिखा जाएगा और क्या लिखने की इजाज़त दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, क्योंकि यकीनन पाकिस्तान का मुस्तकबिल IMF के प्रोग्राम से जुड़ा हुआ है। PTI ने यह भी कहा कि जो मैंडेट उनके पास है, ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट PTI के हवाले से मौलाना फजल रहमान साहब ने दी। वो कहते हैं कि वो पूछते हैं कि PTI को तकरीबन वही मैंडेट मिला है जो 2018 में मिला था, उस वक्त वो हुकूमत बना रहे थे, फिर आज वो एहतजाज करें। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब की बात की जाए तो मौलाना फजल रहमान साहब ने आज जो गुफ्तगू की है वो बड़ी खौफनाक गुफ्तगू है। जो उसमें स्टेटमेंट्स हैं, मैं समझता हूँ कि आगे चल के मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन कुछ आपको जल्दी से बता दूं अगर, तो वो कहते हैं कि जब इस्टेब्लिशमेंट हर हल्के से अपना नुमाइंदा चुनेगी तो ऐसा ही होगा। इस्टेब्लिशमेंट ने करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ दिए। वो ये भी कहते हैं कि वर्दियाँ इज्जत नहीं दिया करती, वर्दियों के अंदर किरदार इज्जत दिलवाया करते हैं। हमारे मुलाजमीन की हाकमियत है, किस तरह इस निज़ाम के साथ चलेंगे। तो निज़ाम के साथ बगावत की है मौलाना फजल रहमान साहब ने। एक और हमारे जस्टिस हैं, जस्टिस शाहिद जमील साहब, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है जज के ओहदे से। वजह यही बताइए कि मैं किसी दबाव में इस्तीफ़ा नहीं दे रहा हूँ, मैं इस निज़ाम के साथ चल नहीं सकता हूँ। यकीनन निज़ाम के साथ बड़े लोग बगावत कर रहे हैं। और निज़ाम की बात करें तो आज वजारत ख़जाना ने भी मुल्क के मुआशी निज़ाम के ऊपर एक ख़त निकाला है, जिसके अंदर इंकशाफ किया गया है कि मुल्क को बड़े ख़तरात आने वाले वक्त में कौन से हैं। उसमें महंगाई है, रुपए पर दबाव है, बिजली की नरखें हैं, गैस की नरखें हैं, बढ़ते कर्जे हैं, कर्ज़ों की सूद की अदायगियाँ हैं, माली खसारा है, हमारी आमदनी इतनी नहीं है जितने हमारे खर्चे हैं। स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज, सरकारी इदारे 208 हैं जो खसारे में चल रहे हैं, जिसमें बड़े बड़े इदारे, नेशनल हाईवे अथॉरिटी 80 अरब का खसारा। अगर आप उस इदारे के अंदर जाएंगे तो आपको नजर आएगा उनके अफसरान 2-2, 3-3 करोड़ की गाड़ियों में घूमते हैं, बड़ी बड़ी तनख्वाहें हैं, बड़े ऐश के साथ वो काम कर रहे हैं। ऐसे इदारे जो इतने खसारे में हो, वो ऐसे कैसे चल सकते हैं? बहुत बड़ा सवाल आज उठाएंगे अपने प्रोग्राम में। यकीनन मईशत ही सियासत का मुस्तकबिल है, मुआशरत का मुस्तकबिल है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। मेरे साथ एक कमाल पैनल भी मौजूद होगा, लेकिन उनसे गुफ्तगू करने से पहले लेते हैं छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ख़वातीन और हज़रात, मुल्क में एक तरफ सियासतदान मखलूत हुकूमत तश्कील देने में मसरूफ़ हैं, तो दूसरी तरफ वो सियासतदान, वो सियासी जमातें जो इलेक्शन के रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं, वो बगावत का ऐलान कर रहे हैं। पहले मैं आपको सुनवाना चाहूँगा मौलाना फजल रहमान ने आज क्या गुफ्तगू की, गौर से सुनिएगा। अगर एस्टेब्लिशमेंट बराह रास्त मुदाखलत करके एक एक हल्के से अपनी मर्जी से नुमाइंदों को चुनेगी तो फिर जाहिर है कि वो अवाम का नुमाइंदा नहीं होगा। मैं दावे से कहता हूँ कि इस इलेक्शन में हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान की 75 साल तारीख के करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ दिए। शर्म आनी चाहिए लोग। वर्दियाँ इज्जत नहीं दिया करती,
वर्दी के अंदर किरदार की इज्जत अदा करना। हमारे मुलाजिमीन की हाकिमियत है, तो फिर किस तरह हम इस निज़ाम के साथ चलेंगे। यकीनन मौलाना फजल रहमान साहब के जो अल्फाज थे कि वर्दियाँ इज़्ज़त नहीं दिलवाती, उनके अंदर किरदार है जो इज़्ज़त दिलवाता है, और उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डायरेक्टली इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने इलेक्शन को रिग किया है, हर हलके के अंदर इस्टेब्लिशमेंट ने रिग किया है और अपने उम्मीदवार जितवाए हैं। ये था बगावत का ऐलान मौलाना फजल रहमान की तरफ से। अब मेरी नज़र में एक और बगावत का ऐलान आज PTI ने भी किया है, जो उनके नए नामजद आने वाले इंट्रा पार्टी इलेक्शन में जो चेयरमैन नामजद हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र, ये भी एक सरप्राइज़ है कि बैरिस्टर अली ज़फ़र को नामजद कर दिया गया, नॉट गौहर खान। उन्होंने आज क्या गुफ्तगू की है ख़त के हवाले से, सुनिए। इमरान खान साहब ने कहा है उनकी तरफ से आज एक ख़त जारी होगा और वो ख़त जो है वो IMF को जारी किया जाएगा। IMF और यूरोपियन यूनियन, उनका एक अपना मैंडेट है, अपना एक चार्टर है कि मुल्क में जमहूरियत हो। जिस मुल्क में जमहूरियत नहीं है वहाँ जो बैनुल अक़वामी जो इस तरह के इदारे हैं वो काम करना ना पसंद करते हैं, ना उनको काम करना चाहिए। यकीनन IMF को ख़त लिखना एक ऐसे वक्त में कि मुल्क की बका IMF के हाथ में है, अगर उनका कर्जा नहीं आया तो मुल्क बहुत सारे मुश्किलात से दो चार हो जाएगा, सियासी, मुआशी, माशरती। और अगर IMF ये ख़त लिख देती है तो फिर अगेन मेरी नज़र में ये भी एक बगावत है। एक और बगावत हमने सुनी एक जज की जानिब से, जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया और इस्तीफ़ा देते हुए वाज़े कर दिया कि किसी दबाव में नहीं, बागी होकर दे रहा हूँ। ज़रा सुनिए जस्टिस शाहिद जमील की गुफ्तगू। इस्तीफ़ा मैंने एब्रप्टली नहीं दिया। मैं चाहता हूं कि मैं ख़जाने पे बोझ ना बनूं। मैं सबको ये बात कहता था कि की रीज़न ये है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्पिरिट है कि हाई कोर्ट इज़ अ चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ हाई कोर्ट, उसको ख़त्म कर दिया है। और यहाँ पे जो चीफ जस्टिस साहब आते हैं वो AC को भी पता नहीं कितना कंसल्ट करते हैं, मैं उसका पार्ट कभी नहीं रहा, लेकिन फुल कोर्ट को बिल्कुल लिफ्ट नहीं करवाते। और जो पॉलिसीज़ में चेंज आती है राइट, तो मैंने आपको तीन गुफ्तगू सुनवाई हैं, तीनों तरफ मुझे बगावत नज़र आ रही है। अब कमाल पैनल मेरे साथ मौजूद हैं, मैं वेलकम करता हूं। शर्मिला फारूकी साहब मेरे साथ मौजूद हैं फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, थैंक यू शर्मिला फॉर योर प्रेशियस टाइम। अरशद वोरा साहब मेरे साथ मौजूद हैं फ्रॉम MQM पाकिस्तान, जज़ाकल्लाह वोरा साहब आपके कीमती वक्त के लिए। हाफिज़ एहसान एडवोकेट, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब आपकी कीमती वक्त के लिए। और तारिक अजीज़ साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, मुस्लिम लीग नून की, बड़े 30-40 सालों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं नून के ऊपर। तारिक साहब आपके भी बेहद मशकूर, शुक्रगुजार। शर्मिला, आई स्टार्ट विद यू। शर्मिला, ये जो बगावत की बातें हो रही हैं फ्रॉम मौलाना फजल रहमान, फ्रॉम PTI, फ्रॉम रिटायर्ड जजेस जिन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और कहते हैं हम रियासत निज़ाम के ख़िलाफ़ बगावत कर रहे हैं, आपकी नज़र में ये बागीपन क्या इलेक्शन रिजल्ट्स की वजह से आया है और इसका इम्पैक्ट मुल्क के ऊपर क्या होगा? शर्मिला साहिबा। जी शुक्रिया। देखिए, इलेक्शन हुआ है कि जहाँ पर जीतने वाले भी एहतजाज कर रहे हैं और हारने वाले तो खैर एहतजाज कर ही रहे हैं, लेकिन ऑल सेड एंड डन तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, शिकायत होंगी और उन शिकायत का अज़ाला करने के लिए फ़ोरम्स भी मौजूद हैं। रियासत के ख़िलाफ़ खड़े हो जाना और रियासत के ख़िलाफ़ लोगों को वरगलाना, ये शुड नॉट बी एक्सेप्टेबल। मैं समझती हूँ कि इस वक्त मुल्क को सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। जो भी सियासतदान इसमें अपना एक अहम किरदार अदा कर सकता है उसको करना चाहिए। इस वक्त कौन पिस रहा है? अवाम पिस रही है और अवाम परेशान है। इस इलेक्शन में जब वोटर बाहर निकला है, ऑलमोस्ट 50%, 47.3% इज़ ऑलमोस्ट 50% लोग बाहर निकले, सिस्टम में एतमाद का इजहार किया। उन लोगों का एतमाद ना ख़राब करें जिसको जो मैंडेट मिला है, और अवाम ने बड़ा अपना एक फैसला सुनाया है। किसी भी एक जमात को 100% मैंडेट नहीं दिया कि वो अपनी हुकूमत बना सके। सो अवाम ये चाहती है कि सब मिल के साथ बैठें और सब मिल के इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाएं, अवामी मसाइल का हल ढूंढें और लोगों को कुछ रिलीफ पहुंचाएं। ऐसे माहौल में एहतजाज करना और रियासत के खिलाफ खड़े हो जाना, मैं समझती हूँ कि ये गैर जिम्मेदाराना एक फैसला है और इसके ऊपर नजरसानी करनी चाहिए। अरशद वोरा साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो सर। आज मुस्लिम लीग नून ने यकीन दहानी करा दी है MQM को कि गवर्नर उन्हीं का होगा, यानी कामरान टिसोरी विल कंटिन्यू एज द गवर्नर। तो यकीनन ये भी MQM के लिए बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन वोरा साहब, ये जो बगावत के नारे हम सुन रहे हैं, मैं बागी, इस माहौल में, जिस माहौल में मुल्क इस वक्त है, आपकी नज़र में कितना ख़तरनाक है सर?
دیکھیں فرسٹ آف آل جس طرح آپ نے کامران ٹیسوری کی بات کی تو کامران ہیز ڈیلیورڈ میرے خیال سے 70 سالہ پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی گورنر کا ڈیلیورنس لیول وہ نہیں رہا ہے جو انہوں نے ایک بہت چھوٹے سے عرصے میں جس طریقے سے کیا. آج 50,000 جو ہے بچہ وہاں پہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی تعلیم حاصل کر رہا ہے جس کی اگر پرائیویٹلی کی جائے تو 5 سے 6 لاکھ روپے فیس ماہانہ ہوتی ہے اور 50,000 منہ سے کہنا آسان ہے. لیکن سر آئی اگری سر کامران ٹیسوری صاحب پرفارمڈ ریلی ویل، لیکن سر وہ آئینی ترمیم جو آپ نے تیار کی تھی نا وہ گورنرشپ سے زیادہ ضروری تھی، لیکن مجھے لگ یہ رہا ہے کہ ایم کیو ایم نے گورنرشپ پہ زیادہ زور دیا، بھول گئے آئینی ترمیم. سر نہیں، یہ تو ہر میٹنگ میں سب سے پہلا ہمارا مطالبہ یہی ہے اور یہی بل سب سے پہلے انشاءاللہ تعالی جو ہے فلوٹ ہوگا آن دی فلور آف دی اسمبلی. یہ تو ہمارا، اور یہ ہمارا مطالبہ صرف کراچی کے لیے کوئی تھوڑی ہے، یہ تو کراچی سے کشمیر تک ہر اس الیکٹڈ بلدیاتی نمائندے کے لیے ہے جو کہ عوام کے ساتھ ڈائریکٹ رابطے میں رہتا ہے، عوام کی اپروچ اس تک ایزی ہوتی ہے. تو یہ تو پورے پاکستان کے لیے فائدہ مند ہے. جہاں تک آپ نے بات کی بغاوت کی تو ڈیفینیٹلی واٹ ایور شرمیلا ہیز سیڈ آئی وڈ ایگری ٹو دیٹ کہ یہ اس وقت جو ہے ملک کو ایک استحکام کی ضرورت ہے. اور یہ جو ایفس اور بٹس چلتے رہے اتنا عرصہ اور پھر یہ جو ٹیمپرری حکومت چل رہی تھی اور ٹیمپرری حکومت کے بعد ظاہر سی بات ہے پوری دنیا کی نظریں جو ہیں وہ پاکستان پر ہیں اور پوری دنیا چاہ رہی ہے کہ پاکستان کی جو بھی حکومت آنی ہے وہ حکومت آ جائے. اب لوگوں نے الیکٹ کیا ہے، لوگوں نے الیکٹ کرنے کے بعد ظاہر سی بات ہے کسی بھی پارٹی کی واضح اکثریت نہیں تھی، تو اب جو ہے 3 بڑی پارٹیاں مل کر اگر کوئی حکومت بنا رہی ہیں تو وہ پھر ان کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ان کے کاندھوں پر آ جاتی ہے اور ملک کو اسٹیبلٹی کی طرف لے جانا، ویدر اٹ از پولیٹیکل اسٹیبلٹی، فائنینشیل اسٹیبلٹی، اکنامیکل اسٹیبلٹی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کے لیے، نئی آنی والی حکومت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا اور یہ اسی وقت پاسبل ہے جب جو ہے تمام لوگ ایک پیج پر ہوں. اگر یہ جو اس قسم کی بغاوت کی باتیں پہلے ہوئیں جس طریقے سے 9 مارچ کا واقعہ ہوا، 9 مارچ کے واقعہ کوئی اچھا واقعہ تو 9 مئی کا وہ واقعہ کوئی اچھا واقعہ تو نہیں تھا نا، اس سے کوئی اچھا میسج تو نہیں گیا. آج اگر دنیا کے دوسرے ممالک جو ہیں وہ اگر انگلی اٹھانے کی باتیں کر رہے ہیں تو ان کو ہمت اسی طرح پہنچی ہے نا کہ یہاں پر کچھ لوگ جو ہیں وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیرونی ایجنٹ کا کردار ادا کر رہے ہیں. پاکستان سے ان کو محبت نہیں ہے، پاکستان کی اسٹیبلٹی سے ان کو محبت نہیں ہے اور جو وہ کام کرنا چاہ رہے ہیں وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام وہ کرنے نہیں دیں گے. وہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہ رہے ہیں، پاکستان کو ایک غیر مستحکم ملک بنانا چاہ رہے ہیں تاکہ جو ہے پاکستان اکنامیکلی بھی سفر کرے. اور یہ باتیں آئی ایم ایف کو لکھنے والی، یہ آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی جب ٹیمپرری حکومت آئی تھی اور اس وقت جو ہے پی ڈی ایم کی حکومت جب آئی تھی تب بھی آئی ایم ایف کو ایک خط لکھا گیا تھا. تو یہ کیا یہ ملک کا فائدہ چاہتے ہیں یا ملک دشمنی کرنا چاہتے ہیں؟ دیٹس واٹ دے آر پروونگ کہ ہم جو ہے ہم کسی بھی طرح چاہتے ہیں کہ ملک جو ہے وہ ترقی نہ کرے، ملک جو ہے اپنے رائٹ ٹریک پہ نہ چڑھے اور اس کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے اس قسم کی گھٹیا حرکتیں یہ کرتے ہیں. آئی تھنک ان کو جو ہے روکنے کے لیے عوام کی طرف سے بھی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاستی اداروں کو، حکومت کو، پارلیمنٹ کو ان لوگوں کے خلاف سوچنا پڑے گا کہ یہ وہ لوگ جو پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں ان کے خلاف کیا کارروائی ہونی چاہیے. رائٹ ورا صاحب، ویلکم کروں گا میں اپنے پینل میں ایڈوکیٹ احمد اویس صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، سینئر قانون دان فرام پاکستان تحریک انصاف. احمد صاحب تھینک یو سو ویری مچ سر فار یور پریشیس ٹائم. بفور آئی کم ٹو یو سر، میں چاہوں گا کہ میں حافظ احسان احمد صاحب سے ان کا اوپینین جان لوں کیونکہ آپ کے اوپر ہی زیادہ تر الزامات ہیں، تو اس کے بعد میں آپ کے پاس آؤں. سر پلیز بیئر ود می. حافظ صاحب، آپ کی نظر میں یہ جو باغی کے نعرے لگ رہے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ اور پاک فوج پہ تنقید کی جا رہی ہے، جس طرح جسٹس ریٹائرڈ شاہد جمیل نے کہا کہ میں استعفیٰ دباؤ پر نہیں، نظام سے خلاف دے رہا ہوں، نظام کے خلاف میں باغی ہو رہا ہوں، یور اوپینین آن اٹ حافظ احسان احمد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلع آپ کا بہت شکریہ. اس ساری چیز کو 2 حصوں کے اندر دیکھنا چاہیے. ایک تو اس کا حصہ یہ ہے کہ کیا پاکستان کا نظام جو چل رہا ہے یہ نظام اس پاکستان کے عام آدمی کو ڈیلیور کر رہا ہے یا پاکستان کے عام آدمی کی جو سیٹسفیکشن ہے وہ اس نظام پہ کس حد تک ہے، یا پاکستان کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں جنہوں نے پاکستان کے لوگوں کی خدمت کرنی ہے اس کے اندر بہتری کی گنجائش ہے. تو اس کا جواب بالکل ٹھیک ہے کہ ہر وہ شخص جو پاکستان کے اندر یہ چاہتا ہے کہ یہاں پہ بہتری آئے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کا عدالتی نظام بہتر ہونا چاہیے، پاکستان کا گورننس کا نظام بہتر ہونا چاہیے اور پاکستان کا جو ایک سٹیٹس کو کا سسٹم ہے اسے بریک ہونا چاہیے اور پاکستان کے اندر جو پاور سٹرکچر ہے اس کو ری ڈیزائن کر کے
پاور جو ہے وہ ٹرکل ڈاؤن کی جانی چاہیے پاکستان کی لوکل گورننس کے ذریعے پاکستان کے عام آدمی تک, یونین کاؤنسل تک. اس حد تک بات ٹھیک ہے اور اس کے لیے اسٹرگل کرنی چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 76 سال کے اندر ہم نے یہ ریئلائز کر لیا اب اس چیز کے اندر ہے کہ یہ سسٹم پاکستان کے لوگوں کو ڈیلیور نہیں کر سکتا. اور نہ صرف ہم یہ سمجھتے ہیں بلکہ ورلڈ بینک کی رپورٹس بھی آئی ہیں کہ پاکستان کا جو ایگزسٹنگ اکنامک ماڈل یا گورننس ماڈل ہے وہ پاکستان کے اندر اب فیوچر ڈیلیور نہیں کر سکتا. اور اس کے لیے ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے اور زیادہ رسپانسبلٹی ہماری پارلیمنٹ کی ہے, پارلیمنٹیرینز کی ہیں کہ وہ اس ملک کے اندر اس سٹیٹس کو بریک کرے, چونکہ پاکستان کا عام آدمی انہیں ووٹ دیتا ہے اور اس ملک کی بہتری چاہتا ہے. لیکن جو دوسرا ایسپیکٹ یہ ہے کہ جس کے اندر انسٹیٹیوشنز کو چیلنج کیا جائے, میرا خیال یہ ہے کہ وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یہ اپنی لڑائی کو پاکستان کے اندر کی بجائے باہر لے کے جانا چاہیے. ویسے حافظ صاحب جو بات مولانا فضل الرحمان نے کہی, اگر وہ پی ٹی آئی کرتی تو شاید ابھی تک ان کے گھروں پر ریڈ پڑ چکی ہوتی, انہیں گرفتار کر لیا جا چکا ہوتا. وڈ یو اگری؟ نہیں, دیکھیں طلع, یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہے, ذرا آپ ساری سٹیٹمنٹس نکال لینا. وہ جو پارٹی گورنمنٹ کے اندر آتی ہے وہ سب کو کہتی ہے کہ چپ کریں, بہتری ہے, اس ملک کے اندر کنسول کریں, ملک آگے جانا چاہیے, پولیٹیکل ریکنسیلیشن آنی چاہیے. اور جو پولیٹیکل پارٹیز پاور سٹرکچر سے باہر ہوتی ہے وہ ٹارگٹ کرتی ہے. اور ٹارگٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس دو بڑے, ایک جس طرح کہتے ہیں نا کہ ایزی ڈک موجود ہے. ایک پاکستان کی عدلیہ, آپ اس کو ٹارگٹ کر دیں, بڑا آپ کے لیے ایزی ہے. اور دوسرا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کہ کوئی چیز بھی ہو آپ اس کے ذمہ لگا دیں کہ یہ اس چیز کے اندر, اور اس سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو نیریٹو ہے پولیٹیکلی مارکیٹ کے اندر یا پاکستان کے عام آدمی کے اندر جو ہے وہ ایک اس کا ویٹیج ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ انسٹیٹیوشنز کے اندر جو جا کے اس طرح کا کرٹیسزم کرنا, وہ میرا خیال ہے کہ دنیا کے کسی ملک کے اندر بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ آپ ایک پیرالل سسٹم کے اندر ان چیزوں کو لے کے آئے جن کا بعض دفعہ حقیقت سے تعلق ہی نہیں ہے اور دنیا کے اندر ملک کے اندر ایک جگ ہسائی کا سبب بنے. رائٹ سر. احمد اویس صاحب, I'll come to you sir. مجھے بتائیے, اب آپ خط بھی لکھ رہے ہیں IMF کو, پہلے بھی لکھا تھا تو آپ کو غدار کہا گیا تھا, پھر آپ کو غدار کہا جائے گا, اور آپ اگری کرتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک طریقے سے وہ بول دیا جو آپ بولنا چاہ رہے تھے, لیکن ان کو اس طرح پکڑا نہیں جا سکتا جس طرح آپ کو پکڑا جاتا ہے. تو یہ غداری بغاوت پھر سے موسم آ گیا ہے. احمد اویس صاحب, کیا افیکٹ ہوگا اس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, بات یہ ہے کہ IMF کو کی کنڈیشنز ہیں, کبھی آپ نے وہ پڑھے, ان کا جو چارٹر ہے اس میں کچھ کنڈیشن ہے کہ وہ ان کنٹریز کو دیتے ہیں جہاں ڈیموکریسی جو ہے وہ چل رہی ہے اور فلرش کر رہی ہے. اس کی جہاں پہ اس کے اوپر کوئی نقطہ آ جائے گا, یہاں پہ کوئی اعتراض آ جائے گا ڈیموکریسی کے اوپر, تو وہاں پہ وہ پھر لون یا یہ ایڈوانسز جو ان کے فنڈز کے ہیں اس کو وہ روک دیتے ہیں, اور جب تک ان کی سیٹسفیکشن نہ ہو وہ نہیں کرتے. اب اگر جو ملک میں پاکستان میں ڈیموکریسی کے نام پہ فاشزم اور ڈسپوٹزم جو روا رکھا جا رہا ہے, اور جس طریقے سے الیکشن یہاں پہ ہوئے ہیں اور جتنا اس میں ریگنگ ہوئی ہے, اور یہ ریگنگ جو ہے یہ صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی میرے حلقے میں ہو گئی یا کسی اور کے ایک حلقے میں ہو گئی, میسو ریگنگ تھرو آؤٹ پاکستان. اور اس کا جو باہر سے لوگ آئے ہوئے تھے اس الیکشن پروسیس کے دوران, ووٹنگ کے دوران مانیٹرنگ کرنے کے لیے, ان کی جو رپورٹیں ہیں وہ پڑھ کے تو دیکھیں آپ وہ کیا لکھ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں. تو ہم اس میں عمران خان والی کون سی بات ہے؟ عمران خان کو اگر وہ پوچھیں کہ بھائی ڈیموکریسی یا آپ کے الیکشن ٹھیک ہوئے تو عمران کہہ دے گا ان کیا کہ جھوٹ بولیں کہ ریگ نہیں ہوئے الیکشن, اور ریگ ہوئے ہیں تو الیکشن پھر اس کے اس کا کون ذمہ دار ہے؟ انٹرا پارٹی سر, آپ کے جو انٹرا پارٹی الیکشن ہو رہے ہیں, میری بات سنیے نا, میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تو ایک ٹولہ صرف اس کام کے لیے یہ ریگ کرنے کے بعد اور کسی کی ایمان کے اوپر پاکستان کو فردر ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے 16 مہینوں کی کارکردگی دیکھ رہے ہیں آپ. اکانومی پاکستان کی کہاں سے کہاں چلی گئی. نفرت جو ایک پلان کے ذریعے انہوں نے عوام اور فوج کے درمیان پیدا کی, ایک آرکیسٹریٹڈ پلان جو 9 مئی کا تھا, اس کی جوڈیشل انکوائری کیوں نہیں کرائی گئی؟ کرواتے تو حقیقت کھل کے سامنے آتی. جو لوگ واقعی اس میں ملوث ہوتے ہیں ان کو سزا دیں.
لیکن یہ کوئی طریقہ تو نہیں کہ جیسے سر ایک جو آپ کو احمد صاحب جو 3 مارچ کو آپ انٹرا پارٹی الیکشن کرا رہے ہیں، اکبر ایس بابر دوبارہ چلے جائیں گے عدالت میں کہنے کے لیے کہ یہ غلط کرائے گئے ہیں، آپ تیار ہیں؟ ثبوت رکھیں گے اس دفعہ؟ یہ ہم کرا رہے ہیں، انٹر پارٹی الیکشن کروا رہے ہیں ہم. کوئی مسئلہ پھر سے تو نہیں ہو جائے گا سر؟ الیکشن کمیشن ایسا نہ ہو کہ پھر سے ایکسیپٹ نہ کرے، کوئی آپ ایسی فارمیلٹی بھول جائیں ساری؟ کیا ہوگا؟ کوئی ایسی فارمیلٹی تو نہیں سر؟ پچھلی بار بھی ثبوت دینے میں ہم ناکام ہوئے تھے عدالت عظمیٰ میں، اب اس کوئی دفعہ ثبوت دینے میں ناکام نہیں ہوئی تھی، سب ملے ہوئے ہیں. سب ملے ہوئے ہم نے ہیں، آنریبل چیف جسٹس ملے ہوئے ہیں، سب ملے ہوئے ہیں، ہم نے کوئی ثبوت نہیں چھوڑا، سب ثبوت ہے موجود. رائٹ. جو ججمنٹ، میری بات سنیں، 1989 کی سپریم کورٹ کی ججمنٹ جس میں جو بے نظیر بھٹو کیس ہے، 1988 سپریم کورٹ بے نظیر بھٹو کیس جس میں لارجر بینچ کی ججمنٹ ہے، اور اس میں بے نظیر بھٹو کو اس وقت پیپل پارٹی جو تھی وہ رجسٹر بھی نہیں تھی. ایون دین سپریم کورٹ نے ہولڈ کیا کہ آپ کسی کا الیکشن سمبل نہیں لے سکتے، یہ فنڈامنٹل رائٹس اٹیچ ہیں لوگوں کا پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ. آرٹیکل 17 اس ججمنٹ کو اگنور کیا گیا ہے. اب کیا کہیں؟ اب سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے، ہم کہتے ہیں جی اب آ گئی ہے تو کیا کہیں سر سوشل لیکن یہ میڈیا سے بھی ججمنٹ کے اندر سوشل میڈیا سے بھی سر پی ٹی آئی والوں کو اب پکڑا جائے گا، جو بھی ججوں کی برائی کر رہے ہیں، جو بھی الیکشن سٹاف کی برائی کر پکڑ رہے لیں گے ہیں. تو کیا ہوگا؟ کیا کر لیں گے؟ پکڑ لیں گے تو سر جو بس سچی بات کرے گا اسے یہ ایک رواج بنا رہے ہیں آپ. سر پکڑ لیں گے تو وہ ہکلانا شروع ہو جائے گا، بول نہیں پائے گا، چل نہیں پائے گا، شکل خراب ہو جائے گی، مستقبل خراب ہو جائے یہ گا. بتائیں کیا یہ کانسٹیٹیوشن ہے پاکستان کا؟ کیا فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں یہ آپ نے اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈینائی کر دیے ہیں ٹو اے کامن مین؟ آپ آواز بند کرنا چاہتے ہیں سچائی کی کسی کی؟ یہ کیا طریقہ کار ہے کہ جو ججوں کے خلاف، بھائی ججوں کے خلاف جو بات سچ ہے اگر کوئی کرے گا اس ججمنٹ کے اوپر کرٹیسائز کرے گا تو کر سکتا ہے. سر ٹویٹر آپ کی وجہ سے 5 دن ہو گئے بند ہے سر، ابھی تک ہاں جی، آپ کی وجہ سے سر ٹویٹر 5 دنوں سے بند ہے سر. ہماری وجہ سے نہیں بند ہے، جو کچھ انہوں نے کیا ہے یہ ان کرتوتوں کی وجہ سے بند ہے. چلیں مجھے آپ یہ دیکھیں نا. احمد صاحب مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، آئی تھنک آپ کے پاس ٹائم کم ہے، یو وونٹ بی ود اس. تھینک یو سو ویری مچ سر فار یور پریشیس ٹائم. ایک بریک لیجیے، بریک کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر ڈسکشن کریں گے اور اکانومی کے اوپر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی الیکشنز کرانے کا اعلان کر دیا ہے 3 مارچ کو. یقیناً تیاریاں ہو رہی ہیں. اکبر ایس بابر صاحب بھی مجھے جوائن کر چکے ہیں پینل میں. اکبر ایس بابر صاحب تھینک یو سو ویری مچ فار یور پریشیس ٹائم. اکبر ایس بابر صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ اس دفعہ پی ٹی آئی کامیاب ہو پائے گی صحیح الیکشنز کرانے میں، یا پھر اعتراضات رہیں گے برقرار اور مشکلات پی ٹی آئی کے لیے ہوں گی مستقبل میں؟ یور اوپینین سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے میری تو خواہش تھی اور 3 فروری کو میں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی جب انہوں نے تیسری دفعہ ایک انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کی کوشش کی ہے. 5 فروری کا اعلان کیا تھا اور خوش قسمتی سے میں نے کہا تھا کہ یہ غیر قانونی عمل ہے، اس کو اس طرح نہ کرے، تو انہوں نے کینسل کر دیا تھا، جس کو میں نے ویلکم بھی کیا تھا، خوش آئند بھی کہا تھا. اور میں نے اس وقت ایک نیگوشیٹڈ پروسیس کا میں نے ایک راستہ دیا تھا کہ ایک ایسا راستہ اختیار کیا جائے جس سے کنسنسس بھی ہو، اس سے لیجیٹمیسی بھی آئے، اور اس سے جو پولیٹیکل پارٹیز کی ریگولیٹری باڈی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان، اس کو بھی مطمئن کیا جا سکے اور اس کو ساتھ لے کے چلا جا سکے. کیونکہ اس وقت جو فیکٹ ہے وہ فیکٹ کیا ہے؟ فیکٹ یہ ہے کہ تمام پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے وہ ان لافل ہے. وہ اس لیے کہ فارم 65 جب دسمبر 22 کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جب انٹرا پارٹی الیکشن کو نل اینڈ وائڈ کیا تو وہ تمام 91 نامینیشن جو پارٹی کی پوزیشنز کی رہی تھی وہ تمام کی تمام ڈیفنکٹ ہو گئی وہ پوزیشنز. پھر جب سپریم کورٹ نے 13 جنوری کو جب اس فیصلے کی توثیق کی تو اس پہ مہر لگ گئی. انہوں نے سپریم کورٹ نے یہاں تک کہا کہ پیج 14 میں انہوں نے علی گور صاحب کے بارے میں کہا کہ وہ شاید خود اپنے نامینیٹڈ یعنی خود ڈیزگنیٹڈ چیئرمین کی پوزیشن میں تھے. تو آپ اسے اندازہ لگائیے کہ یہ جو تمام عہدوں پہ جو اس وقت اپنے اعلانات کر رہے ہیں یہ ٹوٹلی ڈیفنکٹ ہیں، انلیگل ہیں، ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. اب یہ ایک انیوزول سچویشن ہے، یہ ایک لیگل وائڈ جس پہ پی ٹی آئی آپریٹ کر رہی ہے. اس کو حل کرنے کے لیے
एक बड़ा मैंने रीजनेबल सजेशन दी थी कि एक नेगोशिएटेड प्रोसेस के जरिए आप एक लॉयर अपना लगाइए, हम भी एक लॉयर लगाते हैं, हमारे साथ भी पीटीआई के बानी मेंबरान हैं और मेंबरान हैं, हमने 25 को मीटिंग भी की थी, उसमें तमाम लोगों ने साइन करके अपनी रेजोल्यूशन इलेक्शन कमीशन में भी जमा कराई। तो हम एक तरीके से चलते हैं और इलेक्शन कमीशन को ऑन बोर्ड लेते हैं। जब टीओआर तय हो जाएंगी फिर बातचीत के जरिए तमाम मसाइल हल करके हम इलेक्शन कमीशन की ब्लेसिंग्स के साथ एक ट्रांसपेरेंट इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएंगे, रादर देन स्टीम रोलिंग एक चीज और जबरदस्ती अपनी एक अना और जिद को पूरा करना, तो वो एक गैर कानूनी अमल होगा। अब अनफॉर्चुनेटली ये फिर एक गैर कानूनी रास्ते पे चल पड़े हैं, क्योंकि जो ये लोग इस वक्त इलेक्शंस करा रहे हैं वो मजाज ही नहीं है, उनकी कोई कानूनी हैसियत ही नहीं है। फिर बहुत सारे लोग जो हैं इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं। फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ एक माहिदा तय पाया, अभी तक उसकी तमाम तफसीलात सामने नहीं आई। इंशाल्लाह हमें बहुत जल्द वो तमाम डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिल जाएंगी जो हमने इलेक्शन कमीशन से मांगी है बिफोर फाइलिंग द फ्रेश पिटिशन। तो कल मिलती है, परसों मिलती है, तो हमारे सिलसिले में अपना आपस में मुशावरत जारी है। और आप ये अंदाजा लगाइए ना कि एक सियासी जमात, जब आप दूसरी सियासी जमात से कोई जम होते हैं या अलायंस करते हैं या मर्जर होता है, मुख्तलिफ मीडिया में मुख्तलिफ अंदाज में इसको रिपोर्ट किया गया, तो उसकी कानूनी हैसियत ही कोई। जिस मुआहदे का आप जिक्र कर रहे हैं, कोई पॉइंट इसका शेयर कर सकते हैं बाबर साहब? सॉरी, जिस मुआहदे का आप जिक्र कर रहे हैं, कोई पॉइंट शेयर कर सकते हैं इसका? क्या शेयर कर सकता हूँ? कोई पॉइंट, कोई इसका कोई पॉइंट देखिए, अभी तक तो जो हमारे सामने वो तो मीडिया रिपोर्ट्स है ना, मसलन एक अखबार कहता है मर्जर है, कहता है अलायंस है, ये कहता है वगैरह वगैरह। लेकिन हमने फॉर्मली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दी है आज की ये तमाम दस्तावेजात हमें दी जाए, तो वो इंशाल्लाह आने वाले एक आध दिनों में, वहाँ पे बहुत शुक्रिया अकबर एस बाबर साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर जॉइनिंग अस। मैं अब गुफ्तगू, क्योंकि तारिक अजीज साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में। तारिक साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो। तारिक साहब, एक स्टेटमेंट आई है मौलाना JUI के लीडर है हाफिज हमदुल्ला साहब, वो ये कहते हैं कि तीर और शेर की शादी तीसरी कुव्वत ने कराई है, और क्योंकि आप शेर से इतना करीब हैं तो बताइए सर, शेर क्या जबरदस्ती शादी करता है? ज़बरदस्ती की शादी तो कोई नहीं होती। अलबत्ता है ये है कि दोनों की रज़ा शादी हुई है और दोनों की रज़ामंदी से हुई है, और जो इनको बिठाया गया है ये मुल्क के मफाद में है। ये एक एस्टेब्लिशमेंट ने तय कर लिया था इलेक्शन से पहले। तो आप ये अग्री कर रहे हैं कि ये निकाह एस्टेब्लिशमेंट ने पढ़ाया है? जी बिल्कुल, इसमें तो कोई कहने में कोई हर्ज नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट भी जिस इस मुल्क का हिस्सा है, स्टेक होल्डर हैं, वो चाहते थे कि ये सारी हुकूमत और ये कोई, लेकिन अगर पीपल्स पार्टी हुकूमत ज्वाइन नहीं करती, या मुस्लिम लीग नून भी पहले कह रही थी हम हुकूमत में नहीं लेते, अगर ये दोनों पार्टियां आ कहेंगे आज हुकूमत में नहीं लेते तो मुल्क कहाँ खड़ा होगा? कि दोबारा इलेक्शन में जाएंगे? अल्टीमेटली वाई एस्टेब्लिशमेंट भी इसका हिस्सा है, स्टेक होल्डर हैं, वो भी मुहब्बत है, सब इन लोगों को बैठा के ये गवर्नमेंट चलानी है। तारिक साहब, आप नून लीग के बहुत करीब हैं, मैं समझता हूँ आपने पूरी जिंदगी सहाफत नून लीग पे रिपोर्टिंग पे की है। इस वक्त नून लीग के लिए सबसे बड़े खतरात क्या हैं? वो कौन सी चीजें हैं जो मियां नवाज शरीफ को और मियां शहबाज शरीफ को परेशान किए हुए हैं? सबसे बड़ा तो इकोनॉमी का एजेंडा है, आपको पता ही है, सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान की मुआशी हालत हम कहाँ खड़ी है। हम पहले भी डिफ़ॉल्ट के करीब थे, तो PDM की गवर्नमेंट आई जिसका वो क्रेडिट भी लेते हैं, और शहबाज शरीफ साहब उस दिन वहाँ मौजूद था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बड़ा गुस्से का उन्होंने इजहार किया कि हमने जो है, उनसे जब पूछा गया 16 माह में आपने क्या किया, तो उन्होंने कहा मेरा एक काम जो है मैंने जो है डिफ़ॉल्ट से निकाला है। तो अब भी हमको डिफ़ॉल्ट के करीब है, कोई इतनी अच्छी हालत नहीं है। ऑल वोट वही सिचुएशन है जब PDM ने गवर्नमेंट ली थी 22 में। तो अब भी इनके लिए सबसे बड़ा एजेंडा जो है इकानमी है। इस साल नवंबर तक 6 महीने रह गए, 6 महीने में पाकिस्तान को $25 अरब जो है हमने पे करना है। तो अब ख़जाने की पोजीशन आप भी जानते हैं, पूरी कौम भी जाती है, इकानमिस्ट में नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये पता है अभी चीन को हमने खत लिखा है, रिक्वेस्ट की है, ये $2 अरब हमने जो 23 मार्च को देना था तो वो डेफर कर दें, वो उन्होंने चलो कर दिया डेफर। IMF के पास भी जाना है। तारिक भाई, अगले 5 सालों तक हर साल हमें $25 अरब की डेट सर्विसिंग करनी है, जिसमें बड़ा हिस्सा सूद का है, छोटा सा हिस्सा प्रिंसिपल का है। पाकिस्तान कर्जों में ऐसा दबाए, अल्लाह हमें बचाए। मुझे इजाज़त दीजिए मैं शर्मिला साहिबा की तरफ जाऊं। शर्मिला साहिबा, ये जो नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट ने शादी करवाई है पीपल्स पार्टी की और मुस्लिम लीग नून की, एक तो इस पे प्लीज आप पहले रिस्पॉन्ड कर दीजिए।
دیکھیے جتوئی صاحب، پاکستانی عوام نے باہر نکل کے جب 8 فروری کو الیکشن میں ووٹ ڈالا تو کسی بھی ایک جماعت کو کلیئر مینڈیٹ نہیں دیا، اگریڈ. چاہے وہ سنی اتحاد ہو، چاہے وہ پی ایم ایل این ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایون عوام یہ چاہتی ہے کہ سب ساتھ مل کے چلیں، کسی ایک جماعت کو حکومت بنانے کا اختیار نہیں ملا ہے۔ اب یہ جو عوام نے فیصلہ کیا ہے اس کو تسلیم کر لینا چاہیے، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو بھی رنجشیں ہیں، جو بھی پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں، اس کو ہٹا کے، اس کو مٹا کے، اس کو بھول کے آگے چلنا چاہیے، اور یہی پیپلز پارٹی نے کیا۔ ہمارے پاس چوائسز کیا تھی؟ پیپلز پارٹی نے اپنے دروازے سب کے لیے کھلے رکھے۔ پی ایم ایل این آئی، اس نے کہا کہ جی وہ مدد چاہتی ہے کہ حکومت سازی میں پیپلز پارٹی ان کا ساتھ دے، کابینہ کا حصہ بنے۔ پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ حکومت سازی میں جاتے ہیں لیکن کابینہ میں نہیں بیٹھیں گے، اور پاکستان کے اندر سیاسی استحکام لانے کے لیے یہ فیصلہ بہت اہم تھا، اور یہ تاریخ یاد رکھے گی کہ ایسے کیوٹک ماحول کے اندر جہاں پر ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کیا ہے، کسی کو مینڈیٹ ہی نہیں ملا کہ وہ حکومت بنائے، کوئی ایک جماعت کو کلیئر میجورٹی نہیں ملی ہے، وہاں پر پیپلز پارٹی نے آ کے سیاسی استحکام پاکستان میں دوبارہ سے قائم کرنے کے لیے اپنا ایک کلیدی کردار ادا کیا ہے، اینڈ دیٹ از ہاؤ۔ اب اس میں یہ باتیں اسٹیبلشمنٹ سے اگر ہماری بات ہوتی تو ہم تو پھر تو 180 سیٹیں لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ تو بات غلط۔ شرمیلا صاحبہ پھر مجھے ایک اور چیز سمجھائیے، پھر ایک اور کنیکٹنگ کویشچن ہے میرا. شرمیلا صاحبہ کیمپین منشور دیکھ لیں. شرمیلا صاحبہ میرا کنیکٹنگ کویشچن، پیپلز پارٹی ہمیشہ انتخابی مہم کے دوران کہتی رہی کہ یہ نگراں حکومت نون لیگ کی بی ٹیم ہے، لیکن حقیقت میں ہم نے کیا دیکھا؟ ہم نے دیکھا کہ ہمارے وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی عہدے سے استعفیٰ دے کے پیپلز پارٹی جوائن کر لیتے ہیں. ہم آج کیا خبر سن رہے ہیں؟ ہم یہ خبر سن رہے ہیں کہ جب اہم عہدوں کی بانٹنے کی بات ہو رہی ہے تو اس میں انوار الحق کاکڑ صاحب کا بھی نام آ رہا ہے پیپلز پارٹی کی میٹنگ میں، تو لگ یہ رہا ہے کہ وہ تو آپ کی بی ٹیم تھی اور آپ ان کو دوسری پارٹی کی بی ٹیم کہہ رہے تھے. نہیں جی، ہماری تو بی ٹیم بالکل بھی نہیں تھی، بی ٹیم تو کسی اور کی تھی، لیکن جس طرح میں نے پہلے کہا کہ جب عوام باہر نکلی اور عوام نے ووٹ دیا تو کوئی کچھ نہ کر سکا. پیپلز پارٹی کا جہاں تک تعلق ہے، دیکھیں سرفراز بگٹی نے الیکشن سے 2 ماہ قبل استعفیٰ دے کے انہوں نے پیپلز پارٹی جوائن کی. آپ کسی کو روک نہیں سکتے کہ اگر وہ کوئی جماعت جوائن کرنا چاہے، انوار الحق کاکڑ اچھی بات ہے، لیکن نہیں، یہ تو قیاس ہرائیاں ہیں نا، اب یہ تو اینڈلیس قیاس ہرائیاں ہیں، جب تک حکومت بن نہیں جاتی، یہ کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز فل نہیں ہو جاتی، یہ قیاس آرائیاں چلتی رہیں گی، یہ وہ فلاں فلاں، تو ان قیاس آرائیوں پہ نہیں جانا چاہیے. دیکھیے دا رائٹ مین فار دا رائٹ جاب، یہ ہونا چاہیے. جہاں تک کانسٹیٹیوشنل پوزیشن کا تعلق ہے، دیکھیے اس میں کوئی ہمیں سپورٹ کرتا نہیں کرتا، پیپلز پارٹی کا یہ جمہوری رائٹ ہے کہ وہ اپنا کینڈیڈیٹ فیل کرتے. اب صدر زرداری کو 100% جو کہ ہر کوئی ووٹ کرے گا، بیکاز وہ ایسے کینڈیڈیٹ ہیں جنہوں نے پہلے بھی پاکستان کے لیے انتہائی اہم اقدامات اٹھائے، 18ویں ترمیم لے کر آئے، این ایف سی ایوارڈ لے کر آئے، پارلیمان کو اس کا اختیار واپس دی. ہی واز اے ویری پاورفل پریزیڈنٹ بٹ ہی گیو آل ہز پاورز ٹو دا پارلیمنٹ. ان کا، اور وہ مفاہمت کے بادشاہ ہیں جو اس وقت ملک میں ضرورت ہے کہ سب لوگ مفاہمت کے ساتھ آگے چلیں، تو اگین وہ ایک بہت اہم کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں سیٹ اپ میں. ٹھیک ٹھیک. ایک امپورٹنٹ کویشچن ارشد وورا صاحب، سوشل میڈیا کے اوپر جو پابندیاں ہیں، ٹویٹر 5 دنوں سے بند ہے، جو لوگ کیمپین چلا رہے تھے عدلیہ کے خلاف ان کو گرفتار بھی اب کیا جا رہا ہے، انٹرنیٹ سروس آل اوور پاکستان سلو ہو گئی ہے. سر آپ کو لگتا ہے کہ ایسے قوم جس کا 60-70% نوجوان ہو، وہاں پہ انٹرنیٹ کی بندش سے دنیا بھر میں ہماری ذلت رسوائی الگ ہو رہی ہے اور پھر سوال بھی اٹھ رہے ہیں، آپ کیسے دیکھتے ہیں سچویشن کو؟ سر ڈیفینیٹلی طلع یو آر رائٹ. دیکھیں آج کے اس دور میں جو ہے سوشل میڈیا جو ہے اٹس اے ویری امپورٹنٹ ٹول، اور ٹویٹر ہو گیا یا جس طرح آپ نے کہا کہ وہ سلو ڈاؤن ہے، اسپیڈ سلو ڈاؤن ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن میں وفاقی وزیر موجودہ، سوری ارشد صاحب، وفاقی وزیر موجودہ سر وی پی این استعمال کر کے ٹویٹ کر رہے ہیں، امیجن وی پی این جو کہ غیر قانونی. دیکھیں میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے طلحہ، لیکن ہمارے لوگوں کو، جو لوگ اس وقت سوشل میڈیا پہ جس طریقے سے آروز کی تصویریں لگا کر اور وہ کہہ رہے ہیں کہ از دی کلپریٹ، اور سارے آروز کی، پورے پاکستان بھر کے آروز کی
تو کیا عوام نے انہی کو ووٹ دینا تھا؟ باقی یہ سارے جتنی پارٹیاں جو جیت کر آئی ہیں سبھی چیٹر ہیں. تو 2018 کا الیکشن آپ بھول گئے جب آر ڈی ایس سسٹم بیٹھا تھا 4 دن کے بعد جو ریزلٹ آئے تھے اور سوتے ہوئے لوگوں کو گھروں سے اٹھایا تھا کہ بھئی تم جیتے ہوئے ہو, وہ تو اپنے گھر جا کے پیک کر کے بیٹھ گئے تھے. تو وہ یہ بھول گئے. پھر اسی سوشل میڈیا کو ہمیں اس ٹول پر یوز کرنا چاہیے کہ بھئی یہ ان کی 4 سال کی پرفارمنس رہی کیا ہے. یہ ابھی بات کر رہے تھے میرے دوست پی ٹی آئی والے, انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہم نے خط لکھا ہے, آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے جو ہے اس کے پابند ہونا چاہیے. تو انہوں نے اصل بیڑا غرق تو انہوں نے کیا جب انہوں نے دیکھا کہ ہماری حکومت جا رہی ہے, ووٹ آف نو کانفیڈنس آ رہا ہے, تو انہوں نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی. اور اس معاہدے کی خلاف ورزی کر کے پیٹرول کی قیمتوں کو جس طریقے سے انہوں نے امیڈیٹلی ریورٹ بیک کیا, وہ آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے اوپن ایک جھگڑا مول لیا جس کو پوری قوم نے بھگتا. پھر اس کے بعد آپ یہ بتائیں, دیکھیں ان کی, مجھے کوئی ایک ایسا میجر پالیسی بتا دیں, کوئی ایک میجر ڈیلیورنس بتا دیں جو کہ پی ٹی آئی کے دور میں ہوئی ہو. 4 سال کا عرصہ بہت ہوتا ہے. ایک وہ وزٹ کر کے آئے ٹرمپ سے مل کے آنے کے بعد انہوں نے کہا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں آج 92 کا ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں. اس کے ایک ہفتے بعد جو ہے وہ کشمیر جو کہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری تھا اس کو انڈیا نے جو ہے وہ اپنا کانسٹیٹیوشنلی انڈیا کا حصہ بنا دیا. اس پہ ہم نے کیا مظاہرے کیے, اس پہ ہم نے کیا احتجاج کیا. یہ ویژن تھا اس پرائم منسٹر کا کہ 12 بجے جمعے کے دن جو ہے سگنل پہ آپ ٹریفک لائٹ پہ اپنی گاڑی 5 منٹ کے لیے کھڑی کر دیں. آئی مین اف دس از دا ویژن, کوئی تو پوچھے کہ بھائی آپ نے ڈیلیور کیا کیا ہے. آج یہ بات کر رہے ہیں, ابھی دیکھیں ابھی بات ہوئی کہ وہ انہوں نے جو چیئرمین کے لیے پی ٹی آئی کے چیئرمین کے لیے الیکشن کے لیے جو ہے نا نام چینج کر دیا ہے. تو وہ تو خود کہتے ہیں بھائی میں تو یو ٹرن کا ماسٹر ہوں, یو ٹرن لے لیا. وہ بیچارے الیکشن سے پہلے تک وہ گور صاحب لڑتے رہے, اب یہ لڑتے رہیں گے. تو یہ سب چیزیں دیکھیں, وہ ان کی مینٹل ڈسٹیبلٹی جو ہے نا وہ سامنے آتی ہے. اور یہی چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ عوام ویسے اتنی مار کھانے کے بعد وورا صاحب اتنی مار کھانے کے بعد بہت کم لوگ ہوں گے جو مینٹلی اسٹیبل ہوں گے. خیر, حافظ آپ کی طرف جانے دیتا ہوں. حافظ احسان صاحب, سوشل میڈیا کے اوپر جو ہو رہا ہے اور جس طریقے سے سوشل میڈیا بند کیا جا رہا ہے, از دیٹ دا رائٹ ٹیکنیک سر, اور اس کا امپیکٹ آپ کی نظر میں؟ طلب بالکل ٹھیک نہیں ہے یہ بات کہ جو ایک ریکگنائزڈ ایک ٹیکنالوجی ہے اور پوری دنیا کے اندر چل رہی ہے, اس کو نہ سلو ڈاؤن کرنا چاہیے نہ اس کو بند کرنا چاہیے. اور دنیا نے اس کا حل بھی نکالا ہے. دنیا کے اندر جس طرح آپ کا سوشل میڈیا جو ہے وہ آگے جا رہا ہے, اور اس وقت تقریباً دنیا کی 6 ارب آبادی جو ہے وہ اس سارے پروسیس سے انٹر کنیکٹڈ ہے. پاکستان کا 13 کروڑ لوگ اس کے اندر ہیں, اور یہ دن بدن آگے جاتی جائے گی. پہلے یہ تھا کہ لوگ اس کو ایز اے انفارمیشن کے طور پہ لیتے تھے, لیکن اب یہ ٹیکنالوجی آپ کی نیسیسٹی ہو گئی ہے. آپ کے اسٹوڈنٹس دیکھ لیں, یونیورسٹیز دیکھ لیں, ریسرچ دیکھ لیں, تھیسس دیکھ لیں, کمیونیکیشن دیکھ لیں, آپ اس لیول تک چلی گئی ہے. اس کے لیے اب یہ جس طرح یہ کہتے ہیں نا کہ آپ کا بولنا جو آپ کا فنڈامنٹل رائٹس ہے, آپ کا انفارمیشن کو ایکسس کرنا اور اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا بھی اب آپ کا فنڈامنٹل رائٹس ہے, اور کانسٹیٹیوشن کے اندر وہ ہے. لیکن اس کا ایک حل جو دنیا نے نکالا, ہمیں اس کی طرف جانا چاہیے, اور وہ یہ ہے کہ دنیا نے جہاں آپ کو اس کی ایکسس دی ہے وہاں آپ کو ایک رسپانسبلٹی کے اندر بھی لے کے آئے ہیں. چاہے سنگاپور ہے, چاہے امریکہ ہے, چاہے برطانیہ ہے, چاہے آپ کے جی سی سی کے کنٹریز ہیں, چاہے آپ کی یورپی یونین کے ممالک ہے, انہوں نے اپنے لاز کو نیا بنایا ہے یا انہیں ری وزٹ کیا ہے, اور اس کے اندر ایک اکاؤنٹیبلٹی کا میکانزم رکھا ہے, اور سرٹن ریڈ لائنز انہوں نے رکھی ہیں کہ اگر کوئی ان ریڈ لائنز کو کراس کرے گا تو اس کے اوپر سیویئر پنشمنٹس ہیں, اور باقاعدہ اس کے اوپر اتھارٹیز ہیں. نہ صرف اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بٹ ڈیٹا ایکسس کو, یہ ڈیٹا کنٹرول کرنے کو بھی انہوں نے میکانزم بنایا ہے. ہمارا انفارچونیٹلی یہ ہے کہ ہم لیجسلیشن کو امپروو کرنے کی بجائے سیدھا ہم انفورسمنٹ کے اندر چلے جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ بھی بند کر دو, یہ بھی بند کر دو, یہ بھی بند کر دو. یہ اس کا سولوشن نہیں ہے. آپ اپنی لا کو بنائیں, میکانزم بنائیں, اس کے اندر ایک انفورسمنٹ کا میکانزم کرے کہ اگر ان کو وہ ریڈ لائن جو کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ کا فنڈامنٹل رائٹس بھی ہے, ایکسس بھی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب آپ دیکھیں ہمارا پیکا کا لا ہے 2016 کا بنا ہوا ہے, 2024 میں ہم رہ, اس کے اندر یہ تھا کہ اس ملک کے اندر اس میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے یا ریگولیٹ کرنے کے لیے ایک اتھارٹی بنے گی. آج تک ہم نے نہیں بنائی, اور وہ سارا سسٹم جو تھا وہ کچھ پی ٹی اے لے رہی ہے, کچھ آپ کا پیمرا کی طرف جا رہا ہے, کچھ جو ہے وہ آپ کا ایف آئی اے لے رہی ہے. تو یہ وہ کنفیوژن ہے جس کو ہمارے پالیسی میکرز کو یا لیجسلیچرز کو ایڈریس کرنا چاہیے. اگر ہم اس طرح نہیں کریں گے تو اس سے یہ ہے کہ یہ ملک کے لیے بھی اچھا نہیں ہے, ہمارے بچوں کے لیے بھی اچھا نہیں ہے, ہمارے جو عام آدمی اس کے لیے بھی اچھا نہیں ہے, اور اس سے انفارمیشن روک کے ہم کوئی ڈیزائرڈ ریزلٹس جو حاصل نہیں کر سکتے. طارق صاحب, آپ ہمیشہ سے اپنی خبریں ٹویٹر ایکس کے ذریعے دیا کرتے تھے,
آج کل آپ کون سا وی پی این استعمال کر رہے ہیں؟ خبریں یہ بھی ہیں کہ پی ٹی اے نے وی پی این بھی بند کرنا شروع کر دیے ہیں، اب پیڈ وی پی این ہی صرف کچھ چند چل رہے ہیں. بتائیے سر آپ کے پاس کیا خبریں؟ یہ بڑا افسوسناک ہے جو انہوں نے جو ہے ٹویٹر کے اوپر پابندی لگائی ہے کہ انٹرنیٹ کو سلو ڈاؤن کیا ہے، تو اس طرح سے چیزیں رکتی نہیں ہوتی ہیں نا. البتہ جیسے حافظ صاحب نے کہا ہے کہ چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. کافی کوئی بھی ملک دنیا کا ایسا نہیں ہے جو انٹرنیٹ کی سہولت تو موجود ہے کہ اس کے کوئی چیک اینڈ بیلنس نہ ہو. چیک اینڈ بیلنس اس کے قانون بنانے چاہیے، نہ کہ یہ بند کرنے چاہیے. جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ کے وفاقی وزیر جو ہیں جی آپ آن ایئر ہیں طارق صاحب، فیڈرل منسٹر جو ہے وہ خود وی پی این استعمال کرے. اب گورنمنٹ جو ہے فیڈرل منسٹر کا وی پی این استعمال کرتے تو اس کو قوم کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یعنی آپ ناجائز راستے کی بجائے ان کو آپ خود ناجائز راستہ بتائیں کہ آپ غلط طریقے سے جو ہے اس کا استعمال کریں. تو یہ بڑا ہی افسوسناک بھی ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزی بھی ہے، ڈیموکریسی کے بھی خلاف ہے. اس طرح سے ہتھ کنڈوں سے حکومت کی کوئی نیک نامی نہیں ہوتی، الٹا بدنامی ہوتی ہے اور اس کے رزلٹ بھی نہیں ملتے. رائٹ، بہت بہت شکریہ طارق صاحب، شرمیلہ فاروقی صاحبہ، ارشد وورا صاحب، حافظ احسان احمد صاحب. پروگرام کے آخر میں اپنے ویورز کو یہ بتاؤں گا کہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان میں گیس کی بڑی قلت ہے اور پاور سیکٹر ویسے ہی بڑے دباؤ میں ہے. ایران نے اپنے بارڈر تک پائپ لائن بنا دی تھی اور کہا تھا کہ پاکستان آپ بھی اپنے ہی بارڈر سے پائپ لائن بنائیں اور ہم سے گیس لے لیجئے. حد تو یہ ہے کہ ہم نے کوئی پائپ لائن نہیں بنائی، وجہ تھی امریکہ کا دباؤ. اب ایران نے بول دیا کہ اگر آپ اپنے پائپ لائن نہیں بنائی تو آپ نے ہمارا اربوں ڈالر کا نقصان کرایا، ہم انٹرنیشنل کورٹ میں جائیں گے اور آپ کے اوپر 18 ارب ڈالرز کا جرمانہ کریں گے. جس کے اوپر آج میں نے خبر دیکھی جس میں پاکستانی حکام نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ معاملہ وہ امریکی حکام کے سامنے نہیں اٹھائیں گے. ایٹ لیسٹ بات تو کرنی چاہیے تھی کہ یہ پابندی ہٹایا جائے تاکہ ہم اپنے پڑوسی دوست ملک سے، مسلمان ملک سے گیس لے سکیں سستے داموں پر. ہمیں ضرورت ہے، بٹ سیڈلی امریکہ کا دباؤ برقرار ہے، حکومت بننے جا رہی ہے، معاشی چیلنجز بھی کھڑے ہیں. اللہ اس ملک کا مستقبل بہتر کرے. مجھے جواب دیجیے. انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.